الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فاطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. قال الله تبارك وتعالى إني قضيت أنهم لا يرجعون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ 10واں مہینہ جو ماہ شوال کے نام سے موسوم ہے، اس ماہ شوال میں اسلام اور کفر کا دوسرا بڑا معرکہ
یعنی غزوہ احد، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان احد کے مقام پہ یہ پیش آیا، تو اس نسبت سے آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کے حالات و واقعات کو عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی میرا یہ بیان کرنا، آپ سب حضرات کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قبولیت کا درجہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، اسلام اور کفر کا پہلا بڑا معرکہ غزوہ بدر کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نصرت اور عنایت اور مدد اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کفار مکہ پوری طرح شکست خوردہ ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹے اور نقصان اتنا بڑا اٹھایا کہ کفار مکہ کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا اور اس کے علاوہ بڑے سردار تھے، اور ان کے 70 بڑے بڑے سردار گرفتار بھی ہو گئے۔ انتہائی شکست خوردہ ہو کر بدر سے یہ واپس مکہ مکرمہ لوٹے، اور جب واپس جا رہے تھے تو ان کے دل میں انتقام کا جذبہ اور آگ اس قدر تیز تھی کہ کسی نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں جب تک اس کا بدلہ نہ لے لوں میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کسی نے قسم اٹھائی میں خوشبو نہیں لگاؤں گا، کسی نے قسم اٹھائی میں سرما نہیں ڈالوں گا، کسی نے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ جب تک بدلہ نہ لے لوں غسل نہیں کروں گا، کسی نے یہ قسم اٹھائی کہ جب تک میں اپنے مقتولین کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک چارپائی پہ میرے سونا حرام ہے۔ مختلف یہ ساری قسمیں اٹھائی انتقام لینے کے لیے۔ تو مسلمانوں کا یہ بہت بڑا معرکہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح جس میں نصیب فرمائی، اور کفار مکہ یہ انتہائی شکست خوردہ ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹے، تو نتیجہ یہ نکلا اب آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں سے یہ بدلہ لیا جائے۔ اور اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا ابو سفیان بن حرب، جو بعد میں مسلمان ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، حالت کفر میں تھا۔ اس نے کہا خبردار کوئی رونا دھونا نہیں، کسی نے اس بات پر رونا نہیں ہے، واویلا نہیں کرنا۔ اگر ہم روتے دھوتے رہ گئے، واویلا کرتے رہ گئے، ہم بزدل ہو جائیں گے اور ہم انتقام نہیں لے پائیں گے۔ اور اسی اثناء میں وہ جو شام سے قافلہ تجارت والا آ رہا تھا اور مسلمانوں سے بچ کے وہ مدینہ منورہ سے دوسرے راستے سے ہو کے مکہ مکرمہ پہنچا۔ ابھی یہ دار الندوہ کے اندر سارا ساز و سامان موجود تھا۔ ابو سفیان نے کہا یہ سارا سامان بھی، اس کے علاوہ بھی سارے کے سارے لوگ اپنا مال و دولت یہاں جمع کروائیں اور ہم اس مال و دولت کے ذریعے سے جنگی ہتھیار خریدیں گے اور جنگی ہتھیار خرید کر ہم مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ مٹھی بھر جماعت مسلمانوں کی ہمارے سامنے کیسے رک سکتے ہیں۔
ان کے اس عمل کو کہ اپنا مال و دولت ہم مسلمانوں کے خلاف خرچ کریں گے اور مسلمانوں کو دنیا صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہم مکمل طور پر اپنا تن من دھن ڈال لگا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر ان کے اس کام کو ذکر فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا کہ ان کا یہ مال خرچ کرنا آیا ان کے کام آیا کہ نہ آیا، اگر کام آیا تو کس چیز کے کام آیا، قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ سورہ انفال اور 9واں پارہ آخری رکوع، خالق کائنات نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک کافر لوگ، ينفقون اموالهم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیں، ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، اگر اسلام کی طرف جاؤ گے فرمایا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ سارا کام اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا لوگوں کو اسلام سے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ میرا پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا، ان کا جتنا مال بھی ہے، جو کچھ بھی وہ خرچ کر رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوں علیہم حسرتاً، فرمایا ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث ندامت ہوگا، فرمایا حسرت بن جائے گا، ان کے لیے ندامت کا سبب ہوگا، ثم یغلبون، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے شکست و خوردہ ہو جائیں گے۔ فرمایا میں اللہ نے کفر کو کبھی بھی فتح نہیں دینی، فرمایا چاہے اپنا مال و دولت بھی لگائے، جان بھی لگائے، اولاد بھی لگا دے، فرمایا سب کچھ خرچ کریں گے، فرمایا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت بھی ہوگا اور باعث شکست بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ مال و دولت اکٹھا ہو گیا، اب قریش نے تیاری شروع کر دی، اور تیاری شروع کر کے 3000 کا لشکر تیار کیا ابو سفیان نے، ان کے ساتھ عورتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ فرمایا 5 شوال 3 ہجری کو یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے نکلا مدینہ منورہ کی طرف۔ فرمایا ان کے اندر 700 زرہ پوش نوجوان تھے، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں شامل تھیں، جو ان مردوں کو پیچھے سے شاباش شاباش کریں گی اور ان کے پیچھے رزمیہ اشعار پڑھیں گی تاکہ مرد بہادری سے لڑیں۔ فرمایا یہ سارا قافلہ تیار ہو کے نکل رہا ہے، ادھر مکہ مکرمہ سے میرے پیارے پیغمبر کے چچا حضرت عباس، جو ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے جب فتح ہوا مکہ مکرمہ۔ فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری تفصیل لکھ کے بڑی تیز رو گھوڑ سوار کو دی، فرمایا جاؤ میرے بھتیجے کو جا کے بتا کے آؤ کہ مکہ والے آپ پہ اس طریقے سے حملہ کرنے کے لیے نکل کے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر تک بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا فرمایا اور مشورہ کیا، فرمایا بتاؤ ان کفار مکہ کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے۔ فرمایا بڑے بڑے صحابہ کرام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
جیسے آپ کا حکم ہو ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو نوجوان تھے فرمایا جو غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، فرمایا ان میں بڑا ولولہ اور جذبہ تھا شہادت کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ شریف سے باہر جا کے ان کا مقابلہ کریں۔ فرمایا کچھ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں چاہیے کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کی دلی خواہش بھی یہی تھی، لیکن وہ جو جذباتی نوجوان فرمایا بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم مدینہ منورہ میں رک گئے تو کفار کہیں گے یہ تو بزدل ہو گئے ہیں، ہم سے ڈر گئے، مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن ہے، میرے پیارے پیغمبر نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، ادا فرمانے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ پھر عصر کی نماز میں میرے پیارے پیغمبر تشریف لائے، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر جو جنگ کے اندر لباس پہنا جاتا ہے وہ زیب تن کیا میرے پیارے پیغمبر نے، فرمایا وہ زرہ پہنی، خود پہنا اور اس کے علاوہ اپنی تلوار حمائل کی اور یہ سارا ساز و سامان پہن کے میرے پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم نے تو مشورہ دیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں تو مدینہ منورہ میں رہ کر ہم مقابلہ کرتے ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں، یہ ساری چیزیں اتار دیں، ہم اسی طرح مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اب کسی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، فرمایا جب ایک مرتبہ جنگی ہتھیار پہن لے اب اتارنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے جب تک کہ جنگ نہ ہو جائے، فرمایا اب اللہ کا نام لو اور یہاں سے چلو۔ فرمایا چنانچہ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ 1000 کا لشکر مسلمانوں کا، فرمایا یہ کون سا لشکر تیار ہوا ہے، فرمایا اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے سامنے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت چاہیے میں بھی آپ کے ساتھ جہاد پہ آنا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا رافع بیٹا ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے، قد بھی چھوٹا ہے، فرمایا آپ کو اجازت نہیں ہے، فرمایا بچے جہاد میں نہیں جا سکتے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انگوٹھے اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے نا میرا قد کتنا بڑا ہو گیا، میں کتنا بڑا نظر آ رہا ہوں، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا لازمی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جذبہ جہاد دیکھا، جذبہ شہادت دیکھا، انہیں اجازت دے دی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ابھی بچے ہیں، آ گئے یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے السلام نے انکار کیا، فرمایا نہیں سمرہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت رافع کو اجازت مل گئی ہے، فرمایا ان سے میں زیادہ طاقتور ہوں، آپ میری ان سے کشتی کروا لیں، فرمایا اگر میں اس سے جیت گیا تو میں آپ کے ساتھ آؤں گا، اگر میں ہار گیا تو مجھے مدینہ میں چھوڑ کے جانا۔ اب دونوں کشتی کر رہے ہیں، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رافع کے کان میں کہتے ہیں یار تجھے تو اجازت مل گئی ہے، تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یار تو اپنی طاقت تھوڑی کر دے، اب میرے سامنے کمزور ہو جا اور نیچے گر جا جان بوجھ کے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں آ سکوں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام فرمائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن میرے پیغمبر نے تربیت وہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے کس طریقے سے بےتاب ہو رہے ہیں، کیسے بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمائے حضرت رافع نیچے گر گئے، حضرت سمرہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، فرماتے یا رسول اللہ میں جیت گیا، اب تو مجھے اجازت فرمائیے گا۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ فرمائے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جو لنگڑے صحابی ہیں، فرمائے چل بھی نہیں سکتے، آپ علیہ السلام
فرمایا جہاد کا حکم دیا، فرمایا چلو تیاری کرو اب جانا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے ہیں، فرمایا جو جہاد میں جا رہے ہیں۔ بیٹوں نے کہا ابا جی آپ تو معذور ہیں اور معذور آدمی پہ جہاد فرض نہیں ہے، لہذا آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں ٹھہرے اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ فرمایا کوئی اندھا آدمی ہے، کوئی مریض ہے، کوئی لنگڑا آدمی ہے، فرمایا وہ جہاد پہ نہ جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، فرمایا اس کو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ فرمایا بیٹے اصرار کر رہے ہیں ابا جی آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بوڑھے صحابی ہیں، فرمایا اسی طریقے سے اپنے لنگڑے پن سے لنگڑا کے میرے پیارے پیغمبر کے سامنے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے جہاد پہ جانے سے مجھے منع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے عمر بن جموح اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی ہے آپ نہ آئے، کیا آپ کے لیے یہ فضیلت کم ہے کہ آپ کے 4 بیٹے جہاد میں میرے ساتھ جا رہے ہیں؟ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخیں نکل گئی اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا انہیں جنت کی ضرورت ہے اور میں عمر کو جنت کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ یا رسول اللہ میری منت مانیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، فرماتے واللہ انی لارجو ان اطاع بعرجتی ہذہ فی الجنہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید ہے، میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں ضرور جاؤں گا۔ آپ نے الصلوۃ والسلام جذبہ دیکھا حضرت عمر بن جموح کا اور فرمایا چل یار تجھے بھی اجازت ہے، فرمایا غزوہ احد میں آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جس وقت جنگ شروع ہوئی ہے فرمایا ہم دور سے دیکھ رہے ہیں حضرت عمر بن جموح اپنے لنگڑے پن کے ساتھ اچھل اچھل کے مشرکین پہ وار کر رہے ہیں، اچھل اچھل کے جہاد کر رہے ہیں، اچھل اچھل کے ان پر وار کر کے ان کی صفوں کو صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا آپ نے الصلوۃ والسلام پیچھے سے دیکھتے ہیں حضرت عمر بن جموح کو، اور میرے پیارے پیغمبر ان کے اس جذبے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ وہاں عمر بن جموح اللہ تیرا یہ جذبہ قبول فرمائے۔ فرمایا جس وقت جنگ ختم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا چلو دیکھو یار میرے کون کون سے صحابہ شہید ہوئے۔ فرمایا کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری سانس میں اور صحابی سے کہتے ہیں جاؤ جا کے اللہ کے پیغمبر کو میرا یہ پیغام دینا اور کہنا اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں دنیا میں جانتا کوئی نہیں تھا، آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہماری پہچان کروا دی، ہم دنیا کے اندر ذلیل تھے، آپ نے ہمیں ایسا سبق دیا دنیا میں ہمیں عزتیں مل گئی، اور یہ ساتھ میں کہنا یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی عمر بن جموح کی ہوتی میرے پیغمبر آپ کے قدموں پہ قربان کرتا۔ اور ساتھ میں کہتے ہیں بس میرے پیغمبر کو یہ جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے میرا وہ مقصد پورا فرما دیا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَطْعُ بِأَرْجَةٍ فِي الْجَنَّةِ۔ فرمایا میرے صحابہ کرام میں اپنے عمر بن جموح کو اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن جموح اونٹنی پہ سوار کی گئی، ان کی لاش اور ان کی میت ڈیڈ باڈی کو فرمایا مدینہ کی طرف چلایا جاتا ہے۔ فرمایا اونٹنی مدینہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غزوہ احد کی طرف جب چلایا جاتا ہے احد پہاڑ اور میدان کی طرف فوراً پیچھے کی طرف چل پڑتی ہے۔
آپ نے السلام نے فرمایا جاؤ اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ آخر میں جب حضرت عمر نکلے تھے فرمایا کون سے الفاظ ان کی زبان مقدس پہ تھے. ان کی بیوی نے بتایا یا رسول اللہ جب یہاں سے نکل رہے تھے آخر یہ دعا کر کے گئے میرا اللہ میں دوبارہ اپنے گھر میں کبھی بھی لوٹ کے نہ ہوں، فرمایا جہاں بھی جاؤں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا حضرت عمر بن جموح کی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اسی احد کے میدان میں انہیں بھی دفن کر دیا جائے. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جذبے کے ساتھ ساتھ میں ملے ہیں. باقی صحابہ کرام بھی اللہ بڑے بڑے واقعات ہیں غزوہ احد کے. فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں فرمایا پہلی رات ہے فرمایا پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کروایا حضرت حنظلہ کا. فرمایا جاؤ پہلی رات ہے اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفے تحائف بھی خرید کے لے جاؤ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پہنچے گھر میں اور جیسے ہی بستر پہ پہنچے اپنی بیوی کے ساتھ ملے ادھر سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا حکم آ گیا حی علی الجہاد انفروا خفافا وثقالا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکل کھڑے ہوئے. بیوی نے پکڑا کہاں جاتا ہے غسل تو کرنا جلدی جلدی غسل کر کے پھر چلے جانا. حضرت حنظلہ فرماتے ہیں نا اللہ کے پیغمبر کا حکم آ گیا فرمایا اب جہاں بھی جاؤں گا میرا اللہ ہی میرے غسل کا انتظام فرمائے گا. یہ نہ ہو میں غسل کروں اور پیغمبر کے حکم ماننے میں دیر ہو جائے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے میدان احد میں فرمایا بڑے بہادرانہ طریقے سے لڑے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم آ گیا شہادت کا. حضرت حنظلہ شہید ہو گئے. فرمایا جب شہادت ملی ہے حضرت حنظلہ کو فرمایا صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں فرمایا لاشیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ حضرت حنظلہ نظر نہیں آ اللہ حضرت حنظلہ کی لاش نظر نہیں آ رہی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. فرمایا میرے پیارے پیغمبر تھوڑا سا وقت گزرا حضرت حنظلہ کی لاش سامنے آ گئی. فرمایا دیکھتے کیا ہے کہ حضرت حنظلہ کے جسم مبارک پہ تازہ پانی کے قطرے موجود نظر آئے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جاؤ اس کے گھر والوں سے پوچھ کے آؤ فرمایا اسے نہلانے کا اور غسل دینے کی حاجت تھی. فرمایا بیوی نے بتایا رسول اللہ بالکل اسی طرح بات ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھ سے مل کے گئے تھے اور فرمایا بغیر غسل کے آپ کے ساتھ چلے گئے صرف آپ کے حکم کی تابعداری کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حنظلہ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جنت سے یہ غسل دلوایا ہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام فرمایا اتنے جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں میدان احد کی طرف. فرمایا جس وقت احد کے قریب پہنچے میرے پیارے پیغمبر احد کے میدان میں اترے ہیں. فرمایا 1000 صحابہ کرام ان میں سے این جنگ کے موقع پہ عبداللہ ابن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹ پڑا واپس جا رہا ہے اور ساتھ میں مسلمانوں کے حوصلے بھی پست کیے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا منظر بیان فرمایا. 4 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فرمایا یہ منافقین 300 کا لشکر اپنا لے کے عبداللہ ابن ابی مسلمانوں کے لشکر سے الگ ہو کے واپس مدینہ کی طرف جا رہا ہے اور ساتھ میں مسلمانوں کو یہ کہتا ہے او یار ڈر جاؤ مشرکین مکہ سے. فرمایا بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں فخشوہم ڈرو ان سے
آج آ کے تمہیں ختم کر دیا جائے گا، اگر جان بچانی ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تیرے صحابہ کے دلوں کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے، میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہوں فزادہم ایمانا، بجائے ان کے ایمان کم ہونے کے، جتنا وہ ڈراتے رہے تیرے صحابہ کا ایمان اتنا بڑھتا چلا گیا۔ فرمائے اور آگے سے صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جا جس راستے تو جاتا ہے چلا جا، ہم تو نکلے ہی اس کی آس پہ ہیں، اس کے راستے پہ، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا سب کچھ بنانے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ منافقین کا لشکر صحابہ کرام کا ایمان کمزور کرنے کے لیے ان سے الگ ہوئے، اور دل کے اندر یہ خیال تھا ہم جا رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ، یہ بھی سارے ساتھ چھوڑ کے ہمارے پیچھے چلے آئیں گے، لیکن 700 صحابہ کرام کا لشکر میرے پیغمبر کے ساتھ رہ گیا۔ اب آپ نے السلام نے فرمایا ترتیب دینا شروع کی ہے، فرمایا یہ دائیں طرف، یہ بائیں طرف، یہ فرنٹ ہے، یہ پیچھے کی طرف اتنے صحابہ کرام ہوں گے۔ ان میں سے 40 صحابہ کرام کو میرے پیغمبر نے حکم فرمایا آپ نے اس سامنے والا یہ جو جبل رومات، یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے اور پہاڑ کے بالکل سامنے، فرمایا آپ نے اس جگہ رہنا ہے، چاہے ہمیں شکست ہو، چاہے ہمارے بدنوں کو، ہمارے جسموں کو پرندے بھی اچک کے لے جائیں، آپ نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے، کسی صورت میں بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب جی آمنا سامنا ہو گیا، فرمایا آپ علیہ السلام 700 صحابہ کرام ترتیب دی ہے، فرمایا سامنے 3000 کا لشکر ہے، ابو سفیان فرمایا لشکر کی کمانڈ کر رہا ہے، باقی سارے اس کے ساتھ موجود ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز ابو سفیان نے اپنے لشکر کی ترتیب دی ہے، فرمایا 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک مقدم، اور ساتھ کے اندر چوتھا لشکر جو پیدل چل کے جناب مسلمانوں پہ حملہ کرے گا۔ ساتھ میں وہ عورتوں کو بھی لے کے گئے، عورتیں اور ان ساری مردوں کی صفوں میں گھوم رہی ہیں اور ساتھ میں یہ اشعار بھی پڑھ رہی ہیں، کہتی ہے نحنو بنا بنات تاریکی نمشی علی النمارکی ان تقبلوا نعانکی ونفرش النمارکی او تدبر نفارکی فراق غیر وامیکی۔ کہتی ہیں ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، عورتیں کہہ رہی ہیں اپنے نوجوانوں کو بڑا جذبہ دلانے کے لیے کفار کے لشکر میں نمشی علی النمارکی، ہم نرم نرم فرشوں پہ چلنے والی ہیں، ان تقبلوا نعانکی، اگر تم مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑو گے ہم آپ کو گلے سے لگا لیں گی، وَنَفْرِشُ النَّمَارِكِ، اور تمہارے لیے ہم فرش بن جائیں گے، ان تُدْبِرُوا نُفَارِكِ فِرَاقَ غَيْرُ وَامِكِ، اگر تم بزدلی دکھاؤ گے ہم ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جائیں گی۔ فرمایا یہ 15 عورتیں ساتھ لائے تھے کفار مکہ، وہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ فرمایا اب آمنے سامنے لشکر ہو گیا، فرمایا سب سے پہلے مبارزت شروع ہوئی ہے، فرمایا سب سے پہلا آدمی جو مشرکین مکہ سے باہر آیا ابو عامر راہب، فرمایا جو کہ بہت بڑا راہب تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، جو کفار مکہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا، اس نے آ کر سب سے پہلے مبارزت کا اعلان کیا، کہتے حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ یہ کیوں باہر آیا؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں فرمایا جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت فرما کے نہیں گئے تھے، آپ سے پہلے یہ اوس قبیلے کا سردار تھا، اوس قبیلے والے اسے اپنا راہب کو، اسے اپنا مرشد مانتے تھے، اسی کی سمجھو عبادت بھی کرتے تھے۔ ابو عامر اس خیال سے نکلا ہے کہ قبیلہ اوس والے مجھے دیکھیں گے اور اللہ کے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے میری طرف آ جائیں گے، اور اس نے اعلان کیا، کہتے یا معاشر الاوس انا ابو عامر، اے اوس قبیلہ والو جانتے ہو میں ابو عامر راہب ہوں؟ تو قبیلہ اوس نے کیا جواب دیا؟ لا انا
يرحم الله بك عينا يا فاسق. نہیں تو ابھی ابو عامر نہیں ہے بلکہ تو اللہ کا دشمن ہے, تو فاسق اور گناہگار ہے, ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آیا تو کوئی اور خیال سے تھا, لیکن جب یہ ان کو جواب ملا اب اپنا شرمندہ سمو لے کے واپس چلا گیا. ابو عامر کو یہ دندان شکن جواب دیا صحابہ اکرام نے. اس کے بعد مشرکین مکہ, ان کا علم بردار جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, طلحہ بن ابی طلحہ اونٹ پہ سوار ہو کے نکلا ہے اور آ کے کہتے ہیں حل من مبارزین, ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح چھلانگ لگائی ہے, اونٹ پہ جا کے سوار ہو گئے اور اونٹ سے اس کو نیچے گرایا, اس کے سینے پہ بیٹھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا ہاں میں اللہ کا شیر آ گیا, اب بتانا ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا. فرمایا اس کے بعد میرے پیارے پیغمبر نے عجیب منظر دکھایا. فرمایا ایک میرے پیغمبر نے تلوار نکالی ہے اور تلوار نکال کے میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں, فرمایا او میرے صحابہ یہ میری تلوار ہے. فرمایا ہے کوئی اس کا حق ادا کرنے والا؟ اللہ اکبر. ہے کوئی اس کا حق ادا کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا آدمی فرمایا جو اس کا حق ادا کر دے؟ فرمایا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے, آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دیجئے میں اس کا حق ادا کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ ہے اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ حق اس کا آپ بتائیے گا. فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ دشمنوں کی صفوں میں گھس جانا, کبھی بھی پیچھے کی طرف نہ پلٹنا, یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی تلوار کا حق ہے. فرمایا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماتھے پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں پیارے پیغمبر کی تلوار لیے ہوئے ہیں اور لشکر قریش میں گھستے چلے جا رہے ہیں اور زبان پہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی کے یہ اشعار ہیں. فرماتے انا الذی آہدنی خلیلی, انا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل, اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. فرماتے ہیں انا الذی آہدنی خلیلی, فرمایا سن لو لوگو میں اپنے دوست سے وعدہ کر کے آیا ہوں. وَنَحْنُ بِالصَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ, اور وعدہ بھی کس جگہ کیا؟ یہ پہاڑ کے دامن میں نخلستان ہے, یہ بہت زیادہ کھجوروں کے درخت اور باغات ہیں. میں نے اس جگہ پہ اپنے خلیل دوست سے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا ہے؟ اللہ قومت دہر فی القیول, فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اضرب بسیف اللہ والرسول, میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار کے ساتھ مشرکوں کو کاٹتا چلا جاؤں گا. اللہ. فرمایا یہ دشمنوں کی صفوں میں داخل ہوئے ہیں, پر میں کاٹتے جا رہے ہیں. ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے چچا ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتلائیے گا, میں غزوہ احد, یہ احد کے دامن میں جانا چاہتا ہوں, اجازت دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا حمزہ میرے پاس رہیے گا. فرمایا میں اپنے ابا جان کو نہیں دیکھ سکا, مجھے بتانے والوں نے بتایا ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اور آپ کے چچا حمزہ کی بالکل شکل ملتی ہے. یا میرے چچا میرے ساتھ رہیے گا, چلو والد کو نہیں دیکھ سکا, آپ کے چہرے مبارک کو تو دیکھتا رہ جاؤں. حضرت حمزہ خاموش ہوئے. تھوڑی دیر گزری ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں کچھ کھجور کے دانے لے کے آئے. آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتلائیے گا, یہ کھجور میرے ہاتھ میں ہے, یہ میں کھانے میں پہل کروں یا اس سے پہلے میں جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ اور میں بتائیں یہ کھا میں پہلے لوں گا یا جنت میں پہلے پہنچ جاؤں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا حقیقت تو یہ ہے کہ تو جنت میں کھانے سے پہلے پہنچ جائے گا. حضرت حمزہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرمایا وہ کھجور کے دانے میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک پہ رکھے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ کسی اور بھوکے کو کھلا دینا، میں جا رہا ہوں احد کے جو غزوہ کے اندر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے اپنے چچا کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں فرما رہے ہیں واہ میرے چچا تو نے کتنے بہانے سے مجھ سے اجازت لے لی، کتنی بڑی بات کر کے اجازت لی ہے کہ میں پیغمبر انکار بھی نہ کر سکا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے فرمائے دشمنوں کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں، فرمائے داخل ہوتے ہیں پار ہو جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے آ رہے ہیں۔ فرمائے یہ سارا منظر میرے پیارے پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی اسلام میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایک ایک آئے تو سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جا رہے ہیں ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے، وہاں آگے فرمایا صبح بن عبد العزا آدمی کے تعاقب میں حضرت حمزہ جا رہے ہیں مارنے کے لیے۔ راستے میں فرمایا ایک پتھر کے ساتھ چھپے ہوئے وحشی بن حرب بیٹھے تھے، فرمایا انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاک کے نیزہ مارا، آپ کی ناف مبارک پہ لگائے، پچھلی طرف سے پار ہو گیا نیزہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھوڑے سے چلے اور پھر نیچے گر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، فرمایا میرے صحابہ قیامت کے دن سارے شہداء کا سردار میرے چچا حضرت حمزہ نے ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس قدر صحابہ کرام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑے کہ مشرکین مکہ سامنے نہ رک سکے، فرمایا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ فرمایا مسلمانوں نے تعاقب کیا، کافی دیر تک مسلمان تعاقب میں رہے اور اس طرح مشرکین یہ واضح طور پر شکست خورداؤں کے احد کے میدان سے دوڑ پڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جو احد کے میدان میں تھے فرمایا سارے جو وہ لشکر سامان ساز و سامان چھوڑ کے گیا فرمایا اس کو سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل رمات پہ جن صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی فرمایا کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فرمایا اس جگہ پہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز ہیں۔ آپس میں یہ تھوڑا اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں ہمیں جانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 10 صحابہ کرام رہ گئے، باقی آ گئے میدان احد کے اندر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی جبل رمات کی طرف سے فرمایا مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان بالکل بے فکر ہے، فرمایا اس مال کو اکٹھا کرنے کے اندر مال غنیمت میں مصروف ہے۔ جیسے ہی حملہ ہوا فرمایا اب تو مسلمان اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے، اچانک حملہ سے فرمایا بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے ہیں، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر کو بچانے کے لیے فرمایا 10 صحابہ کرام 10 انصاری نوجوان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر فرمایا 7 انصار صحابہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے پیغمبر سے بڑا بہادر دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا میدان احد میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس فرمایا مشرکین مکہ تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر درمیان میدان میں کھڑے ہیں اور ہمیں بلا رہے علیہ عباد اللہ، علیہ عباد اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیٹھ نہیں پھیری، بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ فرمایا 7 انصار مدینہ کے نوجوان ایک ایک کر کے میرے پیغمبر پہ قربان ہوتے گئے، ایک ایک کر کے قربان ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونٹ بن کے 80 تیر لگے
لگے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو انہوں نے اپنی پیٹھ پہ کھائے اور ذرہ برابر بھی نہیں ہلے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچ جائے. بہرحال صحابہ کرام شہید بھی ہوئے, 70 صحابہ کرام, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام آئے, یہ لشکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے باقی اور صحابہ کرام, یہ حضرت سعد میرے پیارے پیغمبر کے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو اپنے تیر دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں, ارمی فدا کا بھی و امی, اے سعد یہ تلوار اور تیر چلا تیرے اوپر, میں پیغمبر کی ماں بھی قربان ہے اور باپ بھی قربان ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد کی طرف تشریف لے گئے, میرے پیارے پیغمبر کو اٹھا کے لایا گیا. صحابہ کرام ساتھ ہیں, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے لیے پانی لے کے آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے زخموں کو دھو رہی ہیں, خون رکنے کا نام نہیں لے رہا. پھر ایک چٹائی کو جلایا, اس کی راکھ بنا کے میرے پیارے پیغمبر کے زخموں کو لگائی گئی. میرے پیارے پیغمبر بار بار یہ جملہ فرما رہے ہیں, فرماتے لن یفلح قوم شجوا راس نبیہم, فرمائے بھلا یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کے سر کو زخمی کر دیا, جس نے اپنے پیغمبر کے سر کو زخمی کیا. فرمائے یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف گہری جگہ میں گر پڑے. فرمائے زخموں کی تاب نہ لگاتے ہوئے ادھر سے شیطان نے اعلان کر دیا, الا ان محمدن قد قتل, سن لو لوگو اللہ کے پیارے پیغمبر شہید ہو گئے, قتل ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. اب تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے. ابو سفیان نے اپنے لشکر کو حکم دیا, چلو اب ہماری فتح ہو گئی, واپس جا رہے ہیں. صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے احد کے پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے. قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی عظمت پہ. فرمائے آج بھی جو جگہ موجود ہے میرے دوستوں, اب تو وہ جگہ بند ہو گئی, وہاں کوئی نہیں جا سکتا, مگر نہ کچھ عرصہ پہلے وہ جگہ کھلی ہوئی تھی. آج بھی وہ جگہیں جہاں میرے پیارے پیغمبر اور پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. فرمایا میرے پیغمبر جس جگہ بیٹھے ہیں پتھر پہ میرے پیارے پیغمبر کے بیٹھنے کا نشان موجود ہے. وہ اوپر سے پہاڑ تھوڑا سا میرے پیغمبر پہ جھک گیا, وہ جھکا ہوا آج بھی موجود ہے. یہ جو جھکا نا, یہ سامنے اس طرح دو پہاڑ آپس میں جھکے ہوئے ہیں, یہ نیچے میرے پیغمبر یہاں بیٹھے. ان پہاڑوں کے درمیان سے آج بھی ہوا گزرتی ہے, میرے پیغمبر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے, بولو آمین. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار لے جائے, بار بار اس جگہ کی زیارت. نہ اللہ پھر ہم جائیں نا, خدارا جو بھی جائے نا تو پہلے کچھ مطالعہ کر کے جایا کرے پیغمبر کی سیرت کا, اور پھر وہ جگہ دیکھے تو پھر مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. لوگ جاتے ہیں نہ کچھ پتہ ہوتا ہے, بس ایسے گئے پاگلوں کی طرح گھوم کے واپس آ گئے. لوگ بھی حاجی صاحب آ گئے, حاجی صاحب, پتہ نہیں ہے جی, نہ طواف کا پتہ, نہ کوئی کسی اور عبادت کا پتہ, کچھ بھی نہیں. گئے اور ویسے جاہلوں کی طرح واپس آ گئے. بس دیکھنے کا ثواب حاصل کیا, باقی کچھ نہیں. جو بھی جائے مسائل سیکھ کے جایا کرے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہ موجود ہیں. اب ابو سفیان واپس جا رہا ہے, اس نے جاتے ہوئے اعلان کیا, پہلا اعلان اس نے کہا فی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے کیا مسلمانوں کے اندر اللہ کے پیغمبر موجود ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگے جواب کے لیے. فرمایا نہ میرے عمر بیٹھ جا, اس کا جواب نہیں دینا, میں آپ کو اپنی ذات کے لیے لڑوانے نہیں آیا. پھر اس نے دوسرا سوال کیا, افی القوم ابن ابی قحافہ, کیا مسلمانوں کے اندر ابو بکر موجود ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع کیا, عمر نہیں جواب دینا. تیسرا اس نے سوال کیا, افی القوم ابن الخطاب, کیا مسلمانوں میں حضرت عمر موجود ہے؟ آپ نے منع فرمایا, نہیں آپ نے جواب دینا. اس نے تیسرے نمبر پہ کہا, اما
ہؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا احیاء لاجابوا، یقیناً یہ تینوں لوگ فوت ہو گئے، قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو یقیناً جواب دیتے۔ اب سنیے گا، ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے 3 لوگوں کے بارے میں سوال کیا، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں اور حضرت عمر کے بارے میں، اس لیے کہ اسے بھی پتا تھا کہ اسلام کی عمارت انہی تینوں کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں جی اگر یہ زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ اب ابو سفیان نے نعرہ لگایا، کہتے اولو حبل نے ہماری مدد کی ہے، حبل زندہ باد، حبل کی جے ہو، آج اس نے ہماری مدد کی اور اس کی مدد سے ہم آپ پر کامیاب ہو کے جا رہے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اٹھو میرا عمر ابن الخطاب، جس مسئلے کے لیے میں آپ کو اس جگہ پہ لڑانے کے لیے آیا اب اس کی بات کر رہا ہے، اب اٹھ کے جواب دے اور زبان کو جرت کے ساتھ اعلان کر، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ حبل بڑا نہیں ہے، حبل کی جے نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، ابو سفیان پھر بولا، کہتے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے ساتھ تو عزا فقیرنی تھی جس کی وہ عورت کی عبادت کرتے تھے، عزا فقیرنی، ہمارے ساتھ تو اس کی مدد تھی، تمہارے ساتھ اس کی مدد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا، اعلان کر میرے عمر، واللہ مولانا ولا مولا لکم، فرمایا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی، تمہارے ساتھ نہیں تھی، ہمیں ان فقیرنیوں کی مدد نہیں چاہیے، ہمیں اپنے رب کی مدد چاہیے۔ پھر ابو سفیان بولا، کہتے یوم بیوم بدر قتلانا وقتلاکم سواء، کہتے اب ادلا بدلا ہو گیا، یوم بدر میں ہمارے 70 مارے گئے، آج تمہارے 70 مارے گئے، ہم برابر سرابر ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، لا لا سواء، برابر نہیں ہوئے، اس لیے کہ قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، اس لیے کہ ہمارے شہید جنت میں، تمہارے مرنے والے جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے لیے جو شہید ہوئے ان کے لیے تجہیز و تکفین کا حکم دیا، فرمایا ان کے دفن کا انتظام کیا جائے، اور فرمایا کہ کسی کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سوائے حضرت حنظلہ کے جو میں پیچھے بتا چکا ہوں۔ فرمایا کسی کو ضرورت نہیں ہے، جس کپڑوں میں، جن کپڑوں میں موجود ہیں، جن زخموں میں موجود ہیں، فرمایا اسی طریقے سے ان کو کیا کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ اور شہید کے لیے حکم بھی یہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں غالباً 2 مہینے پہلے یہ حدیث سنا چکا ہوں، اگر ساتھیوں کو یاد ہو۔ فرمایا قیامت کے دن شہید آئے گا اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے جان دینے والا ہوگا، فرمایا اس نے اپنی تلوار کو اپنے کندھوں پہ ایسے لٹکایا، مطلب اٹھایا ہوا ہوگا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چرواہے جو ہیں وہ یہاں پہ اب مطلب وہ اپنا ڈنڈا رکھ کے ناسا ایسے اوپر بازو رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا شہید آئے گا قیامت کے دن اسی طریقے سے، بڑی ٹھاٹ باٹ سے آئے گا اور بڑے شاہانہ طریقے سے آئے گا۔ فرمایا اپنے کندھوں پہ اسی طرح تلوار اٹھائی ہوئی اور اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادھر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے شاہانہ انداز سے آیا ہے ویسے ہی تو جنت میں چلا جا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ میں فرمایا اس کے جسم پہ زخم بھی ویسے ہوں گے، جو اس کے جسم پہ زخم لگے تھے دوران جہاد، فرمایا وہ بھی ویسے ہوں گے، خون بھی بہ رہا ہوگا اور خون آلود کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو فرمایا اسی طرح ان کو دفن کیا جائے، اور دفن کیا گیا صحابہ اکرام کو۔ اور دفن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جس وقت صحابہ اکرام دفن ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید کا یہ مقام نازل ہوا جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، فرمایا میرا پیغمبر یہ تیرے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، میں اعلان کر رہا ہوں، فرمایا ان شہداء کے بارے میں
آپ نے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، کہنا تو دور کی بات ہے، میرا پیغمبر ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہیں۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا بلکہ یہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون یہ رزق بھی پاتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب صحابہ اکرام نے قرآن مجید کا یہ مقام سنا، فرمایا آگے صحابہ اکرام میرے پیارے پیغمبر کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، فرمایا رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا شہید کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ فرمایا ان کے بچوں کو ہم یتیم کہتے ہیں، اس کی بیوی کو ہم بیوہ کہتے ہیں، عدت گزرنے کے بعد آگے نکاح بھی انہوں نے کر لیا، فرمایا جب ہم دفن کیے ہم نے ان کو مردہ سمجھ کے دفن کیا، ان کا جنازہ بھی پڑھا گیا، فرمایا یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں، فرمایا پھر قرآن کیوں کہتا ہے بل احیاء وہ زندہ ہے؟ فرمایا ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اگر زندہ ہے تو ان کے بچے یتیم کیوں ہوئے؟ اگر زندہ ہے تو بیوی کو ہم بیوہ کہہ کے اس کے آگے نکاح کیوں کرایا گیا؟ اب سنیے گا میرے پیارے پیغمبر نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، اس کے علاوہ مسلم شریف جلد ثانی میں بھی حدیث موجود ہے، باقی حدیث کی کتابوں کے اندر میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ وہ زندہ ہے، اس زندگی کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اسی مقام میں فرمایا بل احیاء عند ربہم۔ اللہ میرے بھائیو تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، توجہ کرو تو بات سمجھاؤں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم، فرمایا وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یہ نہیں فرمایا عند قبورہم کہ جہاں انہیں دفن کیا گیا اپنی قبروں میں زندہ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بل احیاء عند ربہم، فرمایا وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ دوسری بات اب میرے پیغمبر نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا زندگی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی روحوں کو جعل اللہ ارواحہم، فرمایا ان کی روحوں کو فی اجواف طیر خضر سبز رنگ کے پرندوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، فرمایا ترد انہار الجنہ وتأکل من ثمارها، وہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، فرمایا جنت کی نہروں سے پانی بھی پیتے ہیں، فرمایا اس کے باغات سے میوہ جات بھی کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں، جب اتنے سارا گھوم گھما کے تھک جاتے ہیں، فرمایا وَتَعْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فرمایا جب تھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، فرمایا وہاں کے آرام کرتے ہیں، پھر جب وہاں کے آرام کرتے ہیں فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاعا، اللہ تعالیٰ ان سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں، حال حال پوچھتے ہیں، اور فقال هل تشتهون شيئا، فرمایا میرے شہداء بتاؤ کیا تمہاری کوئی خواہش باقی ہے؟ کیا تم کوئی خواہش چاہتے ہو؟ کوئی باقی ہے تو میں اللہ تعالیٰ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا شہداء کہتے ہیں میرا اللہ اتنی بڑی جنت ہے، اتنی تیری نعمتیں ہیں، فرمایا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا هل تشتهون شيئا، تیسری بار جب اللہ تعالیٰ اسرار سے سوال کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں مولا ہاں ایک خواہش ہے، وہ ہمیں ہماری خواہش پوری ہو جائے، فرمایا کون سی؟ نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری ان روحوں کو ہمارے جسموں کی طرف لوٹا دے، جب جسموں میں ہم جائیں گے زندہ جسم ہو جائیں گے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہم چاہتے ہیں ہم دوبارہ زندہ ہو کے تیرے راستے میں جائیں، قتال کریں، پھر شہید ہو کے آئیں، فرمایا ہماری یہ خواہش ہے۔
حدیث پاک میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں انی قضیت انہم لا یرجعون، فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جو روح یہاں آ گئی لا یرجعون وہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر شہداء نے پھر اللہ تعالیٰ سے فرمایا میرا اللہ اگر ہم واپس نہیں جا سکتے تو پھر ہمارے پچھلوں کو تسلی کے لیے کچھ بتا تو دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات نازل فرمائی، فرمایا صحابہ کرام کو تسلی دی، فرمایا تسلی رکھو تمہارے جو شہداء ہیں وہ میں اللہ کے پاس زندہ ہیں، رزق بھی کھاتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پھر دوسری بات رہ گئی، وہ جن صحابہ کرام نے وہ درہ چھوڑا تھا اور ان کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زخم کھانے پڑے اور اس کے علاوہ یہ فتح بھی شکست میں تبدیل ہو گئی، فرمایا ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ فرمایا صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں، کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا یہ مقام نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ میرا پیغمبر دو حکم ارشاد فرمائے، آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ فرمایا میرا پیغمبر صحابہ کرام نے دو طرح کی ایسے سمجھے کہ ان سے گناہ ہو گیا۔ پہلی بات، پہلا نقصان ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے میں اللہ کا نقصان کیا، بات سمجھنے کی ہے، انہوں نے میں اللہ کا نقصان کیا، کیا؟ فرمایا میرے دین اسلام کو ان کی وجہ سے وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے، فرمایا یہ میرا نقصان ہوا۔ دوسرا فرمایا آپ کا جسم مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ فرمایا اب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہوں سنیے گا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران 4 پارہ اور آیت کا نمبر 155 فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فرمایا میرا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ میں نے تیرے صحابہ کو معاف کر دیا، فَاعْفُ عَنْهُمْ میرا پیغمبر آپ بھی معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات واضح ہو گئی۔ حضرت شاہ صاحب سید عنایت اللہ شاہ صاحب یہاں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے، فرمایا صحابہ کرام نے یا نقصان کیا تھا اللہ کا یا کیا تھا پیغمبر کا، فرمایا اللہ نے بھی معاف کر دیا، پیغمبر نے بھی معاف کر دیا، اور پاکستان والے تھوڑا تھا نقصان بھی کوئی نہیں کیتا، تسا کیوں نہیں معاف کریں گے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور